اور والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا. حضرت چلے یہ دیکھیں فقیہ امت وغیرہ کی بات تو دوسری بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ کس سے قرآن سیکھو. عبداللہ ابن عباس کو دعائیں بھی دی، فقیہ قرآن بھی کہا، حبر الامہ بھی کہا. قرآن پاک کو سمجھنے کا حکم بھی کس سے؟ عبداللہ ابن عباس سے. وہ اس آیت کی تشریح کر رہے ہیں کہ جن کے خاوند مر جائیں تو یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، کہ وہ عدت کی مدت پوری کریں 4 ماہ 10 دن. یہ کون ہے؟ فقیہ امت ہے، فقیہ قرآن ہے، مفسر قرآن ہے. قرآن کی اس آیت کی یہ تشریح کر رہے. اللہ اکبر. صحابہ کا جو منہج ہے وہ کیسا تھا؟ عبداللہ ابن عباس کا یہ مسئلہ تھوڑا سمجھ لیجئے. جب ان سے کوئی فتویٰ لینے آیا کہ میری فلاں فلاں رشتہ دار کا خاوند فوت ہو گیا، اب آپ بتا دیجئے اس نے عدت مدت حمل سے ہے، وہ مدت حمل کے بارے میں پوری کرنی ہے کہ 4 ماہ 10 دن پوری کرنی ہے. تو یہ یاد رکھیے حضرت عبداللہ ابن عباس کا فتویٰ یہ ہوا کرتا تھا، وہ کہتے تھے جون سی مدت لمبی ہے وہ پوری کی جائے گی، جون سی مدت لمبی ہے وہ پوری کی جائے گی. مثلا اگر حمل 2 ماہ کا ہے تو جب وضع حمل میں ابھی 7 ماہ باقی ہیں تو یہ مدت عدت ہے. اور اگر حمل 8ویں 9ویں مہینے میں چل رہا ہے اور 25-30 دن کے بعد بچہ پیدا ہو گیا تو عدت یہ آیت کی روشنی میں 4 ماہ 10 دن ہے. یہ آیت سے لے رہے ہیں، آیت سے مفہوم لے رہے ہیں. یہ فتویٰ دے دیا، صحابہ میں اختلاف ہو گیا. انہوں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا. قرآن پاک کی دیگر آیات موجود ہیں کہ وضع حمل مدت عدت ہے. اختلاف تو ہو جانا، میں نے کہا اختلاف کا ہو جانا چنبے کی بات نہیں. ام سلمہ کے پاس مقدمے کو لایا گیا، صبیہ بنت حارث اسلمی سے پوچھا گیا یہ ہے تفتیش تحقیق. ہاں جی رسول اللہ کی زندگی میں آپ کے خاوند، ان کے خاوند بدری تھے، بدر کے شہید ہو گئے. تو 20 دن کے بعد صبیہ بنت حارث اسلمی کے گھر بچہ پیدا ہو گیا اور آپ اس کے بعد تیار ہو کے میک اپ لگا کے کپڑے پہن کے تیار ہوگی تاکہ کوئی رشتہ دیکھنے آئے تو میں بن سور کے اور میری بات ہو اور آگے شادی ہو جائے. جب 20 دن کے بعد وضع حمل ہو گیا، بچہ پیدا ہو گیا، آپ تیار ہو گئی تھی، تو صحابہ آپ کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے آپ نے جلدی کی ہے، آپ نے جلدی کی ہے. تو آپ اٹھی، یہ رسول اللہ کی زندگی کا واقعہ ہے، آپ اٹھی رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گئی اور کہنے لگی میں اس طرح 20 دن کے بعد میرے گھر بچہ پیدا ہو گیا ہے. اور صحابہ نے کہا آپ نے جلدی کی ہے اور قرآن پاک میں 4 ماہ 10 دن کی عدت ہے، اب بتائیے میں یہ میک اپ اور کپڑے پہننا ترک کروں کہ عدت کو پوری کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا وضع حمل ہی عدت ہوتی ہے، تیرا بچہ پیدا ہو گیا تو تیار ہونا شروع کر دے. یہ واقعہ صبیہ بنت حارث اسلمی سے دوبارہ پوچھا گیا ام سلمہ نے جب عبداللہ ابن عباس نے یہی فتویٰ دیا. جب صبیہ نے اپنا واقعہ بیان کر دیا تو امت کا اجماع ہو گیا کہ مدت عدت وضع حمل ہوگی اگر مختصر ہو. اگر 4 ماہ 10 دن کراس ہو جائیں اور عورت حاملہ ہو تو وضع حمل ہی مدت عدت ہے. عام عورت جو حاملہ نہ ہوگی اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہوگی. بتائیے فقیہ امت. اور حضرت عبداللہ ابن عباس کے بارے میں ایک اور واقعہ بھی معروف ہے کہ وہ ایک آیت سے، اور وہ خیبر کے موقع کے اوپر موجود نہ تھے تو انہوں نے متع کی حرمت کو نہیں تھا سنا ہوا. کسی بات کا نہ پہنچنا الگ بات ہے اور کسی آیت کا فہم الگ نکالنا اور بات ہے. وہ ان کے بارے میں یہ جو بات معروف ہے کہ وہ جی متع کے قائل تھے، متع کے قائل نہیں تھے. ان تک وہ حدیث جب تک نہیں تھی پہنچی ہوئی اس وقت تک وہ اس کو جاری و ساری سمجھتے تھے. جب پہنچ گئی انہوں نے اس کو بھی مان لیا، حدیث آ گئی بس ختم بات. تو یہ کہنا کہ قرآن پاک کو بغیر حدیث کے سمجھا جا سکتا ہے یہ بھی بڑا مغالطہ ہے.